अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। ये प्रोग्राम सामीन आप सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट उर्दू VOA.com पर लाइव देख रहे हैं और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो है 0800-777-889 नंबर। कुछ देर में आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। और सामीन अब वो मौज़ूआत जो आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे और आज प्रोग्राम का आगाज़ होगा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी के तारीख़ी दौरे हिरोशिमा और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ऐश कार्टर के दौरे बहारत की अहमियत से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पनामा लीक्स के पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लेंगे और आगे चलकर पाक अफ़गान सरहद पर गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और आखिर में यमन में जंगबंदी मुआहिदे और यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े की बात जो इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उसका हम जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के दो माहिरीन। यहाँ अमेरिका से प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब कुछ देर में हमारा साथ देंगे, स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब। बाद में आगे चलकर हमें एक इंडियन एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे पुष्पिंदर कुमार जी न्यू दिल्ली से। इस वक्त बताया जा रहा है प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरह के आपको भी मालूम है कि दूसरी जो जंग अज़ीम है 1945 के बाद ये किसी आला अमरीकी ओहदेदार का हिरोशिमा का ये पहला दौरा है। तो इसका ये जो विज़िट है हिरोशिमा का, इससे क्या पैगाम दुनिया को जाता है इतने अरसे बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का यहाँ का दौरा करना? देखिए, इसमें एक तो ये एक रिकग्निशन हो जाती है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसे अमेरिका रिकग्नाइज करता है। दूसरा रिकंसिलिएशन भी इसमें हमें नजर आती है कि जापान की साइड से या बाकी जो दुनिया है उन्होंने इस बात से रिकंसाइल किया है कि जो 1945 में अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए थे वो इशू अब तारीख का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा रहेगा। लेकिन ये है कि हमें आगे की तरफ जाना है। अगर अमेरिका एक फ्लैग रवैये में तब्दीली दिखाता है कि वो रिकग्नाइज करता है और आता है, तो दूसरी साइड पे भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी जरूरी है ताकि आगे की तरफ बढ़े, 1945 में उलझे ना रहें। जी, तो इसमें जिस तरह आपने कहा अमेरिका ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और पहली दफ़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा सिटिंग वज़ीर ख़ारिजा जो है उन्होंने हिरोशिमा जो मेमोरियल पीस मेमोरियल है उसका दौरा किया, म्यूज़ियम का दौरा किया। ये बताइएगा, वहाँ पे कुछ अहम बयानात भी उन्होंने दिए हैं, आगे चलकर आपको सुनाऊंगी। लेकिन ये बताइएगा जापान को अब क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो आप कह रहे हैं कि दिखानी चाहिए दूसरी तरफ से, क्योंकि ये एक माजी बन चुका है जो कुछ हुआ 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जोहरी बम गिराए थे। तो अब जापान को किस तरह आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जापान ने तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दी है कि उनको वेलकम किया है और उसके अलावा जापान की जो रिकवरी है उसमें अमेरिका का एक रोल अपनी जगह मौजूद है और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना इनिशियली 45 के बाद उसमें भी अमेरिका की डोमिनेशन हमें नजर आती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हिस्ट्री में जो है ये कोई भी इन दोनों में से अमेरिका या जापान में इसको हिस्ट्री में उलझेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एलिमेंट नजरियाती होते हैं जो जापान में होंगे जो वो नजरियाती तौर पर रिकंसाइल शायद ना करें, लेकिन हकीकत में हुकूमतों ने तो एक चीज पे फैसला कर लिया है कि वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे नहीं उठेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से हमें इस सिलसिले में नजर आई है।
जी, बिल्कुल। अगर हम देखें, अगर जापान में कुछ ऐसे हैं जो इस चीज़ पर यानी अमेरिका से खुश नहीं हैं या माज़ी को भूले नहीं हैं, तो यहाँ अमेरिका में भी सदर ओबामा जो है, उनकी जो पॉलिसी है उस पर काफ़ी नुक्ताचीनी जो है वो होती रही है। 2009 में आपको याद होगा कि सदर ओबामा ने जब इस एटमी बम के जो सर्वाइवर्स हैं कुछ, उनके आगे वो झुके थे जापान में, तो उस पर यहाँ अमेरिका में भी काफ़ी जो हलके हैं उनकी जानिब से नुक्ताचीनी हुई थी। तो दोनों जानिब ऐसे हलके मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि आगे बढ़ना होगा, दोनों जानिब को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी होगी और मौजूदा जो दुनिया है उस पर फोकस करना होगा। आप हमारे साथ रहिए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोफेसर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद हमने देखा कभी कोई सिटिंग अमरीकी सदर जो है उन्होंने हिरोशिमा का दौरा नहीं किया। सदर ओबामा जो हैं वो अपने इक़्तिदार में कई दफ़ा जापान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी कभी नहीं गए। और अभी जॉन केरी जो हैं, ये एक वाहिद अमरीकी ओहदेदार है जो जिन्होंने वहाँ का दौरा किया है। पहले तो ये बताइए कि वजूहात क्या हैं, अभी तक इतने अरसे में क्यों नहीं इन लोगों ने इन जगहों का दौरा किया, और अब जबकि ये दौरा हो गया है तो क्या, किस तरह आप इसको देखते हैं? जी, सबसे पहले देखने और सुनने वालों को बहुत सलाम, दुआ और प्यार। असल में ये प्रेसिडेंट ओबामा की जो सदारत का जो दौर है, वो एक ऐसी इखलाकी जुर्रत की सदारत का दौर है कि जो पहले देखने में नहीं आई। चाहे वो क्यूबा के साथ हालात ठीक करने हों या ईरान के साथ या बर्मा। बैलेंस्ड पॉलिसीज़ करनी हो, तो प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं उन्होंने बड़ी जुर्रतमंदाना किस्म के इक़दाम उठाए हैं। तो उनका ये जो दौरा है, जब जो ये जो जापान की आप बात कर रही हैं, उसमें ये है कि अक्सर क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था, वो अमेरिकन्स उस वक्त हालत जंग में थे, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें बहुत से सिविलियन जो थे उनकी जान गई थी। और इस सिलसिले में जापान में भी एक मिक्स फीलिंग है अमेरिका के बारे में, लेकिन उस फीलिंग को भी एड्रेस करना ज़रूरी था, क्योंकि अमेरिका जो है, जापान और अमेरिका जो हैं, उनके दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े तारीख़ी अहमियत के हामिल हैं, और उन दोनों को तकरीबन बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, उनको इकट्ठे करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। और इस लिहाज उसमें चाइना का सिक्योरिटी कंसर्न है जापान के लिए, नॉर्थ कोरिया का सिक्योरिटी कंसर्न है, उसके साथ सोवियत यूनियन रशिया का सिक्योरिटी कंसर्न है। इस लिहाज से जापान ये तो नहीं होगा कि वो अमरीकी कैंप को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन इसके साथ ये है कि जापान के अवाम को और वहाँ के जो रहनुमा हैं उनको ये एहसास होगा कि अमरीका जो है वो एक जायंट ज़रूर है, मगर दिल रखता है और दिल वाला है, और वो इस बात को महसूस करता है कि जो हुआ, और इस तरह उन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी जिन्होंने जो बेगुनाही में मारे गए इस सिलसिले में। ओके। प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, जिस तरह हमारे सामीन भी जानते हैं, आपको भी मालूम है कि इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जो है वो G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की जो मीटिंग एक हो रही है उसमें शिरकत करने के लिए वहाँ मौजूद है, और एक एलामिया जो है वो भी जारी किया गया है, जिसमें जो जोहरी हथियार है उससे पाक दुनिया जो है उस विजन पर जोर दिया गया है। ये बताइएगा, इसमें जो बड़ी ताकतें हैं इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम जोहरी हथियारों से पाक दुनिया की बात करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक निभा रहे हैं? देखिए, ये एक आइडियल है, एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है कि दुनिया जो है न्यूक्लियर वेपन से पाक होगी। उसमें ये सिर्फ हुआ है कि रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दोनों ने कुछ अपने हथियारों को कम किया है, लेकिन अब भी इनके पास इतने हथियार हैं कि वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप ये जरूर कह सकते हैं कि इक़दामात तो अच्छे हुए हैं, कुछ कमी आई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑब्जेक्टिव के न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये हासिल किया जा सकेगा, और ना ही
इन ममालिक की पॉलिसीज इस तरफ जा रही हैं। इनका मकसद ये ज़रूर है कि न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज किया जाए, अगर कम हो सकते हैं तो कम कर दिया जाए, लेकिन ज़ीरो ऑप्शन मेरे नज़दीक इनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ नारा है। ठीक, ओके। प्रोफेसर फैज़ानुल हक साहब, अगले माह जो है इसी जगह पर हिरोशिमा में G7 ममालिक का सालाना इजलास जो है वो होने वाला है, लेकिन अभी ये इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि सदर ओबामा जो है वो वहाँ का दौरा करेंगे या नहीं। तो अभी जिस तरह जॉन केरी जो हैं उन्होंने विज़िट किया है, क्या उनकी विज़िट से राह जो है सदर ओबामा के लिए कुछ हमवार होगी, और सदर के ना जाने की राह में क्या रुकावटें क्या हैं इस वक्त? जी, जैसे मैंने वो किया, जो तारीखी वाक़यात हैं वो उनकी राह में हायल हैं, और ये एक पॉलिसी रही है अमेरिका के सदर के ऑफिस की। लेकिन जॉन कैरी का वहाँ जाना और इस इजलास को हमवार करना जो है वो हमवार तो होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो फीलिंग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अब इतना अरसा गुजर चुका है, पूरी दुनिया जो है वो न्यूक्लियर तवानाई जो है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है, उसके नुकसान से वाकिफ़ है। जापान में खुद हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एक हादसा जो है वो हो चुका है, और जापानीज़ जो हैं वो इस सिलसिले में बहुत कॉशियस हैं। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली वो जो मीटिंग है वो ना सिर्फ उसमें प्रेसिडेंट ओबामा या फ्यूचर प्रेसिडेंट जो हैं वो जा सकेंगे, मगर ये कि उससे सीरियसनेस जो है न्यूक्लियर तवानाई के फैलाव की, उसकी रोकथाम में मिलेगा। ये नहीं होगा कि अमेरिका पर इल्ज़ाम आएगा, बल्कि ये बात डिस्कस की जाएगी कि ऐसा हादसा होने से कैसे रोका जा सकता है, कि फ्यूचर में अब आप देखिए, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और बहुत से ममालिक हैं जो कि सिर्फ जो हैं वो तकरीबन न्यूक्लियर हैं मगर डिक्लेयर नहीं हुए और या होने वाले हैं। तो इस तमाम हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम मामलात को इंतहाई संजीदगी के साथ इस पे बात की जाए, ताकि इसका जो है वो कोई अच्छा लुब्बे लुआब निकल सके। ओके। प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, ये जो मीटिंग हुई है इसमें शुमाली कोरिया के जो जौहरी तजुर्बे हैं उस पे काफ़ी बहस हुई है। ये बताइएगा कि ऐसे ममालिक जो किसी हद तक एक तरह से जारहियत जो हैं वो दिखा रहे हैं इन जौहरी तजुर्बों की, जब हम बात करते हैं उनको किस तरह टैकल किया जा सकता है, और क्या ईरान के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस तरह का मुआहिदा आप शुमाली कोरिया के साथ मुस्तकबिल में उसकी तवक्को रखी जा सकती है? नॉर्थ कोरिया के साथ उस किस्म के माहिदे की फिलहाल तो कोई ऐसी तवक्को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान की सूरत हाल में और नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल में काफ़ी हमें फ़र्क नज़र आता है। ईरान को ये उम्मीद है कि अगर वो इकोनॉमिक फील्ड में ओपनिंग उसको मिल जाती है, जो कि अब मिलेगी वक्त के साथ, जैसे जैसे तमाम सैंक्शंस विड्रॉ होंगी, उस किस्म की होप जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पे नहीं चल सकता। उसके पास ऑप्शंस ही इतने कम हैं। फिर ये है कि निज़ाम कुछ इस किस्म का है कि उसके अंदर कोई उन्हें ऐसा प्रेशर भी ऐसा उनके ऊपर इस वक्त हमें नजर नहीं आता जो ईरान के अंदर एक अंदरूनी प्रेशर था कि वेस्ट के साथ कम से कम रिकंसाइल किया जाए, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो इस बात के हक में थी कि उसके लिए वो रास्ते खुलें। तो इसलिए वो तो शायद रास्ता ना हो, लेकिन ये है कि चाइना की मदद से, रशिया की मदद से जो उसके रवैये में थोड़ी बहुत मॉडरेशन तो की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे शायद उसको कंट्रोल करना इतना आसान हमें ना हो, लेकिन कोशिश इसकी जारी रखनी चाहिए, खासकर चाइना और रशिया के थ्रू। जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें कहा जा रहा है कि भारत से पुष्पेंद्र कुमार जी ने हमें ज्वाइन करना था, मसरूफियत की वजह से वो हमारा साथ नहीं दे सकते, लेकिन काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रताप सोमवंशी जी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें टाइम दे रहे हैं आज के शो में। इस वक्त सामीन एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक से वापस आकर हम अमरीकी वज़ीर दिफा इस वक्त भारत के 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ मौजूद हैं। इस दौरे
دورے کی اہمیت پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک. جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید جو واشنگٹن سے آپ براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں. اس وقت پرتاپ سوموانشی جی آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت وزیر دفاع ایش کارٹر جو ہیں وہ بھارت میں اپنے 3 روزہ دورے پر موجود ہے. یہ بتائیے گا بھارت میں کیا کہا جا رہا ہے، کن معاملات پر ان سے بات چیت ہوگی، اور ابھی تک یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. وہ ان معاہدوں کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں پلیز. ڈیٹیلنگ تو میرے پاس نہیں ہے ابھی لیکن یہ ظاہر طور پہ جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہے بٹوین انڈیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس، مجھے لگتا ہے یہ ان کو لے کر کے میکسیمم باتیں ہوں گی. اور یہ پہلے بھی جب یہاں پہ ڈیفنس میں ایف ڈی آئی کے کیپ کو ریز کیا گیا تھا، بڑا اوپن کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم امریکہ کے ساتھ مل کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جہاں تک جو بات چیت اسی پہ ہوگی. اور ظاہر طور پہ جب ڈیفنس کی بات ہوتی ہے اور انڈیا امریکہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہم پاکستان کی بات کریں گے، کہیں نہ کہیں ہم ٹیررزم کی بات کریں گے. تو ابھی میرے پاس بہت کلیئر پکچر نہیں ہے کہ کہاں کون سے سمجھوتے ہوئے ہیں یا کن چیزوں پہ سہمتی ہوئی ہے، ایگریمنٹس ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیسکلی یہی 2-3 پوائنٹس ہوں گے جہاں چیزیں ہوں گی، اور یہ کچھ دن میں اور کلیئر ہوگا تو میں زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکوں گا. اوکے. پروفیسر فیضان الحق صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر امریکی وزیر دفاع کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے جو دفاعی تعلقات ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو جس طرح یہ دفاعی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے دونوں کنٹریز کے مابین، اس کے آپ خطے پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں جو پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی تشویش ناک صورتحال نظر آئے گی، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے کچھ مفادات ہیں وہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں جس کو اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس سلسلے میں ایران کے ساتھ اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی گئی ہے اور جو معاہدہ کیا گیا ہے بھارت کے ساتھ، جو راستے کھولے گئے ہیں وہ ان سے منسلک ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو افغانستان میں اہمیت دی ہے، اور جب جو پچھلے ڈائیلاگ ہوئے تھے جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں چائنا، امریکہ، پاکستان اور افغانستان شامل تھے، انڈیا اس میں شامل نہیں تھا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اس کی اہمیت دی جا رہی ہے اور بھارت کو اپنی اہمیت دی جا رہی ہے. امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امن جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں ایک ٹرموائل ہے، خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ اور چیلنجز موجود ہیں. امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ ایشیا یا بر صغیر جو ہے وہ فلیئر اپ ہو یا اس میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں. اس لیے اور خاص کر جب ڈیفنس منسٹر تک کے لیول کی جو بات ہوتی ہے تو یہ پہلے سے طے شدہ مرحلے ہیں جن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور عام طور پہ جو خطے کے ممالک ہوتے ہیں ان کو بھی بریفنگ دی جاتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہ جتنا بھی ایک دوسرے سے لڑیں بھڑیں، مگر کوئی اور 2 ملک ایسے نہیں ہیں دنیا میں جو ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے ہوں جتنا پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جی. اور پاکستان کے لیے جو اگر کوئی تشویشناک بات ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان پر ٹیررزم کا الزام لگایا جائے، لیکن جبکہ ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارتی کمانڈر پکڑا گیا ہے پاکستان میں
اس سے بھارت کو خاصی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے عالمی برادری میں، کیونکہ ہمیشہ الزام جو تھا وہ پاکستان پر ہوتا تھا، اور یہ تمام جو ثبوت ہیں یہ مہیا کر دیے گئے ہیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے، مجھے یقین نہیں مگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ڈسکشن میں ضرور آئے گی جب امریکہ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں، وہ انڈیا کا دورہ کریں گے۔ اوکے، پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب آپ بتائیے گا، جس طرح پروفیسر فیضان نے بتایا کہ امریکہ اپنی جگہ جو ہے بھارت کو اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کو بھی اسی طرح اپنی جگہ اہمیت دیتا ہے، اور ہم نے یہ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا بھی جب F-16 کے طیارے جو ہیں وہ امریکہ پاکستان کو دے رہا تھا تو بھارت نے اس پہ کافی وہ کیا تھا، کرٹیسائز اس کو ایک طرح سے کیا تھا اس امریکہ کی اس پالیسی کو، لیکن امریکہ نے پھر بھی وہ طیارے جو ہیں پاکستان کو مہیا کیے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح بھارت اور امریکہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، کوئی ان کے بیچ میں سمجھوتے ہوتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے کافی تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تشویش کا کھڑنا اس معاملے پر یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک پیٹرن ہے انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ کا کہ جب پاکستان کو کوئی چیز ملتی ہے تو انڈیا اس سے جو ہے آبجیکٹ کرتا ہے، جب انڈیا کو کوئی چیز ملتی ہے تو پاکستان اس پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ایک اسٹینڈرڈ فارمولیشن ہے جو یہ چلتا رہے گا۔ لیکن انڈیا اور یو ایس کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک ٹریک پہ اب چل رہا ہے، اور امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن شپ ایک دوسرے ٹریک پہ چل رہا ہے۔ انڈیا کی جو اہمیت یو ایس کے لیے بنتی ہے وہ تو ایک بائی لیٹرل کوآپریشن ہے جو کہ نیوکلیئر اور نان نیوکلیئر سیکیورٹی فیلڈ میں ہے، وہ چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ انڈیا اہم ہو جاتا ہے چین کے حوالے سے، انڈیا اہم ہو جاتا ہے امریکہ کی جو پیسیفک میں پالیسی ہے، خاص کر وہاں پہ جو امریکہ اپنے رول کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے چائنا کی ساؤتھ چائنا پالیسی کے حوالے سے، تو اس میں اہم ہو جاتا ہے انڈیا، کیونکہ انڈیا ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، انٹرنل اکنامک اسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے۔ جب آپ پاکستان پہ آتے ہیں تو اس میں پاکستان کی اہمیت ہے افغانستان کے حوالے سے۔ پاکستان کی اہمیت اس لیے ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، اور اس میں انڈیا کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، اس میں صرف پاکستان اب رول پلے کر سکتا ہے، یا چین جو ہے اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہے امریکہ کی۔ دوسرا جو ایشو بنتا ہے ٹیررزم کا، ڈیفینیٹلی انڈیا ٹیررزم کے ایشو کو ریز کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اس میں جو انڈیا کی جو ایک ڈیزائر ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کا لیبل لگ جائے، یا پاکستان کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو لیبل انڈیا لگانا چاہتا ہے وہ ان پہ لگ جائے، امریکہ اس حد تک نہیں جائے گا۔ امریکہ اس حد تک تو انڈیا سے شیئرنگ کرے گا کہ پاکستان کو کرٹیسائز کر دیا یا پاکستان پہ پریشر ڈال لیا، لیکن پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا یا پاکستان کے اندر جو تنظیمیں بیٹھی ہیں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا جس طرح انڈیا چاہتا ہے، میرا خیال ہے یہاں آ کے امریکہ رک جاتا ہے، اور یہ ریسٹرینٹ رہے گا، کیونکہ پرابلم امریکہ کی یہ بنتی ہے کہ اگر پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، یا جو امریکہ جو ہندوستان چاہتا ہے اس اینگل سے پاکستان کو دیکھا جائے، تو پاکستان کو یہاں پہ سبسٹیوشن کوئی نہیں کر سکتا، یعنی انڈیا اس علاقے میں ٹیررزم کو ڈائریکٹلی روک نہیں سکتا۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، اور خاص کر جو آرمی نے پچھلے 1 سال سے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے، اس کی سبسٹیوشن چونکہ نہیں ہو سکتی، اس لیے ڈفرینسز کے باوجود ایک آؤٹ لک میں گیپ ہے امریکہ اور پاکستان کا، وہ اپنی جگہ قائم رہے گا، اس کے باوجود پاکستان کو امریکہ ابنڈن نہیں کرے گا۔ جی بالکل، اور یہی بات جو ہی آج امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے بھی کی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں امریکہ کے اہم اتحادی ہے اور دونوں کی امریکہ کے لیے اپنی جگہ اہمیت ہے۔ کچھ کالرز ہیں، ان کی جانب ہم جاننا چاہیں گے۔ کوہاٹ سے خان اکبر افریدی صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
السلام علیکم جی خان اکبر افریدی صاحب جی فیضان صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے جی وہ یہ ہے کہ جاپان پہ امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا, تباہی ہو گئی. آج تک امریکہ نے کوئی قدم نہیں لیا تھا کہ دنیا میں یہ حادثہ پھر نہ ہو جائے. ابھی امریکہ کو ہوش تو آ گیا, لیکن وہاں سے لے کر آج تک اتنے معاملے بگڑ گئے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. کشمیر کا مسئلہ یو این او میں ہے, حل نہیں ہو رہا. فلسطین اسرائیل کا معاملہ, اس طریقے سے افغانستان کا معاملہ. دنیا میں امریکہ کی وجہ سے آج بھی ہتھیاروں کا ہی دوڑ شروع ہے. کارٹر صاحب گئے ہیں ہندوستان, یہی ایٹمی معاہدے اور ہتھیاروں کی معاہدے کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے دنیا کا مستقبل اگر ان ملکوں پہ چھوڑا جائے جیسے یہ کام کر رہے ہیں, کیا ایٹمی ہتھیار کا استعمال ہونا بہت قریب نہیں آیا؟ تھینک یو ویری مچ. جی پروفیسر فیضان الحق صاحب آپ سے یہ سوال تھا. پروفیسر فیضان الحق صاحب جی میں خان آفریدی صاحب کو بہت سلام پیش کرتا ہوں ان کے سلام کے جواب میں. وہ یوں ہے کہ امریکہ نے جب ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم گرایا تھا تو وہ ایک جنگ کی صورتحال تھی, اور اس پہ یہ نہیں کہ امریکہ بہت زیادہ فخر کرتا ہے یا ایسی کوئی بات ہے. بات یہ تھی کہ ایک ایسا نقصان کرنا ضروری تھا کہ جس سے جاپان جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے. لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں تو امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں, مگر خاص کر امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ پھیل نہ پائیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی ایکسیپشن ہوئی ہے تو وہ پاکستان کی ایکسیپشن ہے بھارت کے ساتھ, جس میں کہ ایٹمی ہتھیار کو روکا نہیں جا سکا کیونکہ جو قوت ارادی تھی, قومی قوت ارادی جس کو نیشنل ول کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. لیکن امریکہ نے بہت کوشش کی ہے, اور ابھی تک یہ جو سمٹس ہوتی ہیں, نیوکلیر سمٹس ہوتی ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کو روکا جا سکے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جو دنیا کی صورتحال ہے, اس میں تمام ممالک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے. جب سرد جنگ تھی تو سوویت یونین اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلونیل پاورز تھیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے, جس میں جرمنی ہے, فرانس ہے, انگلینڈ ہے. تو سارا الزام جو ہے امریکہ پر نہیں دھرا جا سکتا. امریکہ ایک طاقتور ملک ہے, اٹس اے سپر پاور, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے مفادات کی حفاظت کرے, جس طرح کہ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کرے. میں یہاں پر امریکہ کے لیے ایکسکیوزز تلاش نہیں کر رہا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی قوم ہوتی ہے تو اس قوم کو اپنی بقا کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. کچھ قدم غلط ہوتے ہیں, کچھ قدم صحیح ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کی اگر صورتحال سامنے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت سے اقدامات جو بنگلہ دیش یا جب وہ مشرقی پاکستان تھا غلط کیے. اسی طرح بھارت کو ہم دیکھتے ہیں جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں اور علاقوں میں وہ غلط ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے جو کئی ممالک جو ہیں وہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں, اور امریکہ نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں. مگر سارا الزام امریکہ پر نہیں دھرا جا سکتا کیونکہ اور بہت سے ملک ہیں. امریکہ ایک حصہ ہے پوری برادری, عالمی برادری کا, اور وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کرے. اسی طرح دوسری قوموں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مفادات کے مطابق بات کریں. جی نیکسٹ کالر ہیں میاں والی سے مرید خان جی. السلام علیکم. خیر کر رہا ہوں. یقیناً صدر اوباما ایک بالکل بہادر لیڈر ہیں. اس نے ایران کا جو مسئلہ حل کرایا ہے, اور یہ اس کی ایک مثال ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا, پھر ایٹم بم اس نے چلا دیا, اور ہیروشیما اور ناگاساکی ایک پرل ہاربر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. تو کیا امریکہ جاپان سے معافی مانگے گا؟ کیا امریکہ وہاں کے جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے ان کو معاوضہ دے گا جناب؟ جی میرے خیال میں یہ سوال جو ہے ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار جو اس وقت جان کیری کے ساتھ دورے پر موجود ہیں, ان سے یہ کیا گیا کہ کیا امریکہ جاپان سے معافی مانگے گا. تو ان عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ معافی نہیں مانگے گا, اور یہ کہ جاپان نے بھی معافی کا مطالبہ امریکہ سے نہیں کیا ہے. پروفیسر فیضان الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا.
اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، اور پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ امریکہ کے لیے جس طرح پاکستان اور ان کی لائن بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈراپ ہو گئی ہے، تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے جس میں پاناما لیکس جو ہیں اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اس کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، ساتھ ہی عدالتیں، ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بات کریں گے کہ پاناما لیکس جو ہیں اس کے پاکستانی سیاسیات پر اس وقت کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پاکستان کے علاوہ بھی جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آئس لینڈ کے جو وزیر اعظم ہے وہ اس لیکس کے آنے کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے استعفے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں جو مین وجہ انہوں نے بتائی ہے وہ پاناما لیکس کی نہیں بتائی، بلکہ وہ وہاں پر جو سیاسی بحران ہے اور ان پر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اتحاد میں ان کی جانب سے جو ایک طرح سے عدم اعتماد ان پر کیا گیا وہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ کیمرون برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان پر کافی دباؤ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں ان لیکس کے بعد نئی قانون سازی جو ہے اس پر بھی کام جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ تحقیقات جو ہیں آسٹریلیا میں، سوئٹزرلینڈ میں، باقی جو کئی بہت سارے ممالک ہیں، بھارت میں، وہاں پر تحقیقات اس حوالے سے شروع ہو چکی ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں ہم پاکستان کے جو حالات ہیں پاناما لیکس کے آنے کے بعد وہ کس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے ترجمان عمران اسماعیل صاحب، ہمارا ساتھ دیں گے روبینہ قائم خانی صاحبہ، پی 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 کی سینئر رہنما ہیں، پی ایم ایل نون کے ایک لیڈر روہیل ڈار جو یہاں امریکہ میں پی ایم ایل نون کے صدر ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، اور ساتھ ہی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ خالد فاروقی صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے۔ جی اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے۔ جی ارسلان، اس وقت لائن پہ کون ہے؟ اوکے، بتایا جا رہا ہے اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کالر ہیں ان سے اوکے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس وقت ایک بریک لینی ہے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم اپنے گیسٹ کو لے نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، ہمارے پروڈیوسرز کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی گیسٹ ہمیں جوائن کریں تاکہ اپنے شو کو ہم جاری رکھ سکیں، لیکن مین وائل ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔ جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے،
तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है ऐसा करंट लगाते हैं। माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजिरीन तो लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजू से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ। जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन और देख रहे हैं जहां रंग। और इस वक्त हमें कहा जा रहा है कि पनामा लीक से मुतल्लिक हमने जो अपने गेस्ट लाइनअप किए थे उनमें से इस वक्त कोई हमें मिल नहीं रहा है, तो इस सेगमेंट पे हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पर। इस वक्त फाडा से अनवारुल्लाह ख़ान वेल नोन तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और अनवारुल्लाह ख़ान साहब से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त आज की ये ख़बर है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पर कुछ अफ़गान शहरी जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो अनवारुल्लाह ख़ान साहब ये बताइएगा कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं ये किस किस्म की हैं अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ और इसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल जी, ये इस तरह है कि खैबर एजेंसी का जो पाक अफ़गान बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है तोरखम, उसके कुछ मज़ाफ़ात में एक गांव है जिसका नाम बताया जा रहा है कि बादशाह मीना है। और उस गांव में कई सालों से, मेरे ख्याल में 1980 के लगभग से ये बहुत से लोग वहाँ पे मुकीम थे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। और इसमें ख़ास कर ये भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर का ताल्लुक सूबा नंगरहार से है। ये रिहाइश पजीर थी और वहाँ के जो इंतज़ामिया है उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी थी इन अफराद को। उनका ये भी कहना है इंतज़ामिया का कि ये लोग बिल्कुल गैर मतलब कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्होंने इंदराज नहीं किया है, इस वजह से उनको 3 दिन की मोहलत दी गई थी। और आज मोहलत ख़त्म हो गई तो इसके बिना पर इंतज़ामिया ने लीविज और एफसी के ताउन से उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। इसमें बुलडोजर इस्तेमाल की जा रही है और अब तक की जो इतलात मुझे मिली है 27 मकानात मुस्मार की गई
گئی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہے جو وہاں کے رہائش پذیر تھے افغان باشندے ان میں سے بہت کم وہاں سے جو مطلب مہلت دی گئی تھی ان کو اس دوران گئی ہے، لیکن زیادہ تر اب بھی وہاں پر موجود تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کارروائی کی. ان کا یہ بھی کہنا ہے انتظامیہ کے یہ مقررہ ہے کہ یہ غیر اندراج شدہ افغان مہاجرین یا افغان پناہ تھے اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تھے ان علاقوں میں، ان کو مہلت دی گئی تھی لیکن انہوں نے مہلت کا کوئی نہیں کیا. اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے اس علاقے میں 318 افغان خاندان رہ رہے ہیں اور جس کی تعداد بنتی ہے 1929. تو یہ صورتحال ہے وہاں. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 27 فیملیز کے گھر جو ہیں ابھی تک مسمار کیے جا چکے ہیں، ظاہر ہے ان میں بچے بھی ہوں گے، خواتین اور معمر افراد بھی موجود ہوں گے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں یہ جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو ان لوگوں کے بارے میں صحیح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں میرے خیال میں چلے گئے ہوں گے، کیونکہ جو افغانستان کا جو علاقہ ہے وہ بھی بہت نزدیک ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے جو حصہ جو علاقے ہیں وہاں پہ اپنے عزیز یا اقربا کے پاس رہائش اختیار کی ہے، کیونکہ انتظامیہ نے مقامی لوگوں کو منع کیا ہے، جو پاکستانی ملاقے ہیں ان کو منع کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ کے. تو اس وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے مکانات مسمار کی گئے ہیں یا مسمار کی جا رہی ہیں تو وہ لوگ افغانستان میں چلی گئی ہیں اپنے عزیز وقارت کے پاس. اوکے، یہ بتائیے گا کہ فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے والے سو کالڈ جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے 2-3 دن سے کافی اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک نہ تو قبائلی علاقوں سے اور نہ ہی صوبے کے کسی بھی دیگر علاقوں سے کسی بھی تنظیم، نہ مذہبی نہ سیاسی نہ سماجی، کسی بھی تنظیم کی طرف سے اس بارے میں کوئی نہیں آیا ہے، نہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، نہ کچھ کہا گیا ہے. بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کچھ آئے گی اس طرح کی پروٹیسٹ آواز ان کی طرف آواز اٹھائی جائے گی، کیونکہ ایک تو ہے کہ HCR ہے اور قبائلی علاقوں کے اندر اور HCR کے اندر بھی اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ آواز نہیں اٹھایا جا رہا ہے سیاسی اور سماجی تنظیموں کی طرف سے. اوکے، جو UNHCR ہے پناہ گزینوں کا عالمی ادارہ، ان کی جو ترجمان ہیں دنیا اسلم خان، ان کو صبح سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں. آپ بتائیے گا UNHCR کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی برسوں سے جو افغان لوگ ہیں پناہ گزین ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. پاکستانی اسٹیٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور انہیں واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس یہاں رہنے کا قانونی جواز موجود ہے. بالکل، اس طرح تو نہ صرف قبائلی علاقوں میں کی جا رہی ہے بلکہ سیٹلڈ ایریا میں، خاص کر پشاور، مردان اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی کارروائی میں، خاص کر جو ATS کا اٹیک ہوا یا 410 کا جو اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد تو کارروائی بہت تیز کی گئی ہے اور اس میں سارے جو لوگ گرفتار کی گئی ہے زیادہ تر کا تعلق تو یہ ہے کہ قانونی طور پر رہائش پذیر کی، ان کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس بھی تھی مطلب رہنے کے لیے، لیکن ابھی تک UNHCR کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا نہیں آیا ہے ابھی تک کہ یہ انتظامیہ کو پر دباؤ ڈالا جائے کہ ان لوگوں کے خلاف کس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا انوار اللہ خان صاحب، بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ. اس ایشو پر دوبارہ بھی ہم بات کریں گے. اور سامعین، اس وقت ہم پیچھے جانا چاہیں گے. ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ تھا جس میں پاناما لیکس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر، اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے روہیل ڈار صاحب نے، PML نون کے سینئر رہنما ہیں آپ، یہاں امریکہ میں PML نون کے صدر ہیں. عواب علوی صاحب PTI کے سینئر رہنما
وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ الوی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، یہ بتائیے گا کہ کل عمران خان جو ہیں ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ہم نے سنی، اور آج بھی پارلیمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل نون پر کافی نکتہ چینی کی گئی، کافی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے شور جو ہے وہ مچایا گیا۔ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں پی ایم ایل نون سے؟ پاناما لیکس کی تحقیقات کس طرح ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہمارا مطالبہ تو پورے پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جو اثاثے جو پیسہ جو انہوں نے باہر رکھا ہے تو وہ پورا واضح طور پر پورے پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے حکمران یا تو خود آمدنی کما رہے ہیں یا کہیں اور باہر چھپا کر رکھیں۔ تو یہ ہمارا نہیں مطالبہ ہے کہ یہ پورے پاکستان ایک ہی آواز سے کہہ رہا ہے کہ کم از کم صاف شفاف طریقے سے آپ بتائیں کہ کیا کچھ ہے، اگر غلط بیانی ہو رہی ہے، اگر پاناما لیکس کی کوئی کانسپریسی ہے تو وہ بھی ثابت کریں، اور اسی طرح کلین اپ کر لیں۔ اور ہمارا اب یہ ہے کہ اس کو ماننے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کو انعقاد کو کہا جا رہا ہے۔ جو پریشر ہے کوئی اپنے نامنیٹڈ جج کو اگر اپوائنٹ کیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے شک و شبہات ہو، اور نقصان سے نواز شریف صاحب کو ہوگا اگر اس کے بعد میں تحقیقات کے بعد بھی ہم نکتہ چینی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی ایسا صاف شفاف انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس یا کسی کے نیچے اگر تحت کرا جائے تو زیادہ بہتر ہو، ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ جب یہ تحقیقات ختم ہوگی تو ان کو بھی یہ کہہ سکیں گے ہم نے انڈیپینڈنٹ کمیشن کرا تھا اور اسے صاف شفاف کر دیا۔ جی روہیل ڈار صاحب، پی ایم ایل نون کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو وہ ماننے کے لیے کہاں تک تیار ہے؟ السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب ٹی وی پہ آ کے قوم کو ایڈریس کیا، پاکستان نیشن کو، اور انہوں نے خود آفر کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں۔ دیکھیے الزامات سامنے آنے سے اور اس الزامات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم کا نام کسی آف شور کمپنی میں نہیں ہے۔ ان کے جو بچے جو بالغ ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے نام سے حوالے سے ضرور انفارمیشن آئی ہے۔ لیکن روہیل ڈار صاحب، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ آف شور کمپنیز بنائی جا رہی تھی تو اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں میاں نواز شریف، ان کے بچوں کی عمر 18 سال کی تھی، اور 18 سال سے یا 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کے نام پر آف شور کمپنیز نہیں کھولی جا سکتی، تو پھر اسی لیے الزام جو ہیں وہ ان پہ جی اسی بات کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ انڈیپینڈنٹ باڈی بیٹھ کے اس بات کی تحقیقات نہیں کرے گی کہ ان کی عمریں کیا تھیں، ان کے پاس وسائل کہاں سے آئے تھے، منی کی ٹریل کیا تھی، ان باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، صرف یہ وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے نہیں بلکہ جو پاکستان میں دیگر جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں، جن میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں، تمام جو کمیونٹی اور جو سٹیزنز ہیں پاکستان کے جو اکراس جو بورڈ، سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم کی ذات کا حوالہ ہے، انہوں نے تو خود پیش کیا اپنے آپ کو ایک کمیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو جس چیز نے میرے خیال میں ڈائیورژن کریٹ کی ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ رویہ ہے، جو الزامات کا انہوں نے ایک لامحدود سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اور پہلے سٹیپ میں جب آپ مطالبے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، ابھی آپ نے تحقیقات بھی نہیں کی، پوچھا بھی کچھ نہیں، اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ کے انٹینشن اور موٹو کچھ اور ہیں۔ آپ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ بغیر کسی ایک لاجیکل کنکلوژن میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ اپنا فیصلہ صادر فرمانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اوکے، یہ بتائیے گا کہ عواب الوی صاحب کے جس طرح پی ٹی آئی کو یہ الزام دیا جاتا ہے اور جس طرح آپ نے روہیل ڈار صاحب کو سنا، یہ بتائیے گا باقی کون کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پر ہے؟ دیکھیں کچھ عرصے تک پیپلز پارٹی بھی تھی، مگر مجھے لگ رہا ہے پیپلز پارٹی بھی آہستہ آہستہ شرمشوری میں رہ جائے گی، کیونکہ ان کے بھی کچھ نقص جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جائے گی، روہیل ڈار صاحب نے جو کہا کہ پورے سب سیاستدانوں کو کی جائے تو بہت لوگ اس کشتی میں بہ جائیں گے۔ اچھا، اور جس طرح سے یہ روہیل ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں یہ ان کو گرانے کی یا ان کو استعفیٰ دینے کی بات ہے، دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ پورے پاکستان میں اگر یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے،
दो वज़रा तो वैसे ही इस्तीफा देकर बैठे। डेविड कैमरन यूके में तकरीबन अब इस आड़े पर आ गए कि मुश्किलात पड़ गई है। हमारे यहाँ तो ये इल्जाम हो रहा है कि इमरान खान क्यों नवाज शरीफ पर एतराज़ करें। टेक्निकली पूरा पाकिस्तान को जवाब दे होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अरबों खरबों रुपए हमारे इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स पेयर के, वो कहाँ से आमदनी और उनकी जो पैसी टैक्सेशन वो किधर है। तो देखिए ये जवाब सिर्फ पीटीआई का नहीं, ये है पूरी पाकिस्तान का। आई एम श्योर सारे सियासतदान साथ होंगे, मगर मुझे अफसोस ये कि मुझे अनकरीब पीटीआई भी कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि उनके भी जब नाम आएगा तो उनको परेशानी है। जी, लेकिन अब आप अलवी साहब जिस तरह आप लोग तहकीकात पर जोर दे रहे हैं कि वो होनी चाहिए और मनी ट्रेल जो है वो उसका पता लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है शायद जिसको आपकी जमात नज़रअंदाज कर रही है वो ये है कि पनामा के साथ जिन ममालिक के मालूमात के तबादले से मुतल्लिक मुआहिदा है वो उन्हीं को ये मालूमात जो है वो फराहम कर सकता है, और पाकिस्तान जो है उसका ये मुआहिदा नहीं है पनामा के साथ। तो अगर तहकीकात शुरू भी होती हैं, आपके जो मुतालिबात हैं, तो बात किस तरह आगे बढ़ेगी जब ये मुआहिदा ही नहीं है पनामा के साथ? देखिए 2.6 टेराबाइट का डेटा तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा कुछ हफ्ते में। अच्छा, दूसरा ये कि जो यहाँ से जो पैसा बाहर गया, अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारे 1992 में सारा पैसा जितना पैसा था बाहर ऑफशोर अकाउंट्स बनाया गया, अगर पैसे की ट्रांजैक्शन क्या हुई, हवाले के साथ गए, बैंकिंग चैनल से गए, किस तरह के, यही पता चला हम पाकिस्तान में यही पता चल जाए कि किस चैनल से टैक्स इशू ये है कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई नाजायज नहीं है। ये एक हमारा टैक्सेशन सिस्टम में एक हमारे पास एक सुराख है जिसमें से मुल्क के सारे टैक्स को बच सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन बड़े बड़े बिजनेसमैन वो टैक्सेशन से बच सकते हैं। मगर मसला ये है कि जो पैसा अगर $2.5 बिलियन यहाँ से गया है 1992 में, तो ये किस टैक्स के बाद गया, टैक्स के छुप छुपा गए, किस तरह के। मसला तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में आया कि नवाज शरीफ साहब ने उसका टैक्स दिया नहीं दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफशोर कंपनी जब ये पूरा 2.6 टेराबाइट का डेटा जब छाना जाएगा तो वैसे ही बहुत कुछ दूध का दूध पानी हो जाएगा कि किस गुजरा किस बिजनेसमैन का पैसा इधर उधर घूम रहा है और पाकिस्तान में टैक्सेशन से बचे हुए। हम गरीब बैठे हुए दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं और बहुत लोग करोड़ों अरबों खरबों। बहुत शुक्रिया आवाब अलवी साहब। रुहेल डार साहब, इससे पहले कि मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की जानिब जाऊं, आप जवाब में कुछ कहना चाहेंगे? तो मुझे खुशी है कि अलवी साहब ने इस बात को तकरार किया कि ऑफशोर कंपनी बनाना गैर कानूनी काम नहीं है। बात यह है कि मनी ट्रेल क्या है, देख वो पैसे फंडिंग कहाँ से हुई, उसके लिए सबसे बेहतर फोरम जो है वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन है और उसका वज़ीर आज़म ने खुद उसका ऐलान किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेंसेशन क्रिएट करना है, लोगों को उकसाना यदि आपके पैसे चोरी किए जा रहे हैं, ये ऐसे इल्ज़ाम है जिनके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को ये पीटीआई या किसी और को ये हक हासिल है कि आप बगैर शवाहिद के, बगैर तहकीकात के आप अपना फैसला साबित फरमा दें कि ये काम हो गया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ठीक। और दूसरी बात ये कि लोग तो ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने खुद अपने हवाले से जो उन्होंने जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की हैं, जो उन्होंने लेकिन उनका नाम पनामा लीक्स में उनका नाम नहीं है। रुहेल डार साहब, माजरत के साथ, और बहुत शुक्रिया आप लोगों की। टेलीफोन लाइंस जो हैं हमें मुश्किल से मिली हैं, हमने ज़्यादा डिटेल में बात करनी थी, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। आपका भी शुक्रिया रुहेल डार साहब। अवाब अलवी साहब, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। खालिद फारूकी साहब, PTI के मुतालिबात पनामा लीक्स तहकीकात के हवाले से और PML नून का रद्द-ए-अमल, किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो गौरतलब बात यह है कि ये मसला कोई तहरीक इंसाफ का यानी इमरान खान का और नवाज शरीफ का यानी हुकूमत का नहीं है। ये तो मसला करप्शन का है। करप्शन के इल्जामात जो सामने आए वो एक ऐसे इदारे की तरफ से है जिसमें कोई पाकिस्तान को फोकस नहीं किया गया था। ये तो जब उन्होंने पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की दुनिया भर में, तो उसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका नाम आ गया। अब पहली बात तो ये कि हुकूमत ने शुरू में ये स्टांस किया कि ये नून लीग की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश, ये इसको साजिश कहना ही गलत है। अब हुकूमत की तरफ से ये बहुत ही चालाकी के साथ और एक सियासी होशियारी के साथ ये हो रहा है कि वो इस करप्शन के मसले को एक सियासी मसला वो बनाते जा रहे हैं। सियासी मसला बनने से ये होगा कि लोग तकसीम हो जाएंगे, आधे इधर आधे उधर। कोई भी शख्स जो है वो बात करने से पहले सोचेगा कि उसका धड़ा कौन सा है, क्या वो नवाज शरीफ का हामी है या मुखालिफ है। इस बेस पे जब लोग ओके
خالد فروغی صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم صاحب، مشرق وسطیٰ کے امور کے آپ ماہر ہیں۔ السلام علیکم منظر وسیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی منظر وسیم صاحب، آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے، یوکرین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا مستعفی ہو گئے ہیں، مختلف اس حوالے سے اس کی وجوہات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ آپ ان یوکرین کے وزیر اعظم کے اس استعفے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یوکرین میں اس وقت ایک جو ہمیں بحران سیکیورٹی کا اور سیاسی نظر آ رہا ہے، اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی، یوکرین یہ جو ابھی سٹنگ جو پرائم منسٹر جو ریزائن کیا ہے، یہ 2014 سے جب سے حالات خراب ہوئے تھے تب سے یہی کنٹرول کر رہے تھے ملک کو، اور لیکن مینجمنٹ ایک جو ہوتی ہے کنٹری کو مینج کرنا، وہ ان سے ہو نہیں پا رہا تھا، اور کرپشن اور لا لیسنس کافی زیادہ انتہا پہ بڑھ گئی تھی۔ اب یہ ضرور ہے کہ ملک کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، تو ملیشیا گروپس جو ہیں ان کے انٹرسٹ جو دیکھنے پڑتے تھے ان کو، لیکن باٹم لائن یہ تھی کہ لوگ جو سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے فیبرری میں کہا کہ ہم کولیشن کو چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں۔ جب کولیشن انہوں نے چھوڑی تھی، ایک اور بھی کولیشن پارٹنر چلے گئے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں رہی حکومت کرنے کی، تو ہی ہیڈ نو ادر آپشن کہ وہ ریزائن کریں۔ تو یہ سچویشن بیسیکلی جو ہے مس مینجمنٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی، اور مینج کر نہیں پائے۔ یہ ایک ڈائلیما چل رہا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے ریولوشنز آئے ہیں تو شروع میں بہت دیر لگتی ہے ان کو سیٹل ہونے میں، کہ موومنٹ کو رن کرنا اور بات ہوتی ہے اور کنٹری کو رن کرنا کافی ڈفرینٹ۔ جی، تو اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے یوکرین میں وزیر اعظم کے استعفے کے بعد؟ دیکھیں، اب جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ گروسپن جب وہ پھر کولیشن ہی بنے گی، کولیشن کے تھرو ہی پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے، اور جو ایکسپیکٹڈ ہیں جن کو گروسمن کے نام سے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے پاس سپورٹ کافی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ فرق پڑے گا کہ ان کو اسپیشلی جو ریفارمسٹ تھے اور جو کہ گراؤنڈ کے اوپر چیزیں بہتر کام کر سکتے تھے، وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے پچھلی گورنمنٹ کو، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پلس جو مغربی ممالک کے جو سپورٹ کرنے کا جو کولیشن تھی، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پولیٹیکلی یہ اسٹیبل ہوں گے کمپیئر ٹو پریویس پرائم منسٹر، تو ان کے پاس چانس کافی بہتر ہوگا کہ وہ بچا سکیں گورنمنٹ کو اور چلا سکیں تھوڑی دیر کے لیے۔ بٹ جس طرح کے وہاں حالات چل رہے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پروبیبلٹی یہی ہے کہ یہ بھی زیادہ دیر، ایک آدھا سال تو ان کے پاس ایک ہوگا ٹائم جس کے اندر ہی پرفارم کر کے دکھا سکیں۔ اگر پرفارم اچھا کیا تو پھر بچیں گے، ادروائز یہ بھی مشکل۔ اوکے، اب یمن کی جانب چلتے ہیں، اور وہاں ایک دفعہ پھر سعودی جو زیر قیادت اتحاد ہے اور حوثی باغی جو ہیں ان کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے ہوا ہے۔ پہلے ماضی میں بھی اس طرح کے کئی معاہدے ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ کتنا دیر پا ثابت ہو سکے گا؟ اس وقت یہ کہ تھوڑے سے ایگزاسٹ ہوگی دونوں سائڈیں جنگوں سے، اور لیکن اب جس طرح یہ جس دن بات ہوئی تھی اس کے بعد پیاز کے اوپر پھر سے حوثیز نے کیونکہ سراؤنڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پر لگا کہ جنگ پھر سے بڑھ گئی ہے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کو اکیوز ضرور کر رہے تھے، لیکن اوور آل جو تھی جنگ بندی ابھی تک ہولڈ کر رہی ہے۔ تو پروبیبلٹی یہ ہے جس طرح کے پریویس جو کنگ تھے، پریزیڈنٹ تھے ہادی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس حساب سے پازیٹیو ہے کہ لوگ اب سیریسلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بجائے، کیونکہ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں اور اکانومی بھی اس قابل نہیں رہ گئی، نہ سعودی بھی اس کو سسٹین زیادہ دیر نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے میرے خیال میں بھی یہاں پر جو اب ڈسکشن ہوں گی تو ان کو ریلیٹیولی کمپیئر ٹو پریویس ڈسکشن سیریسلی لیا جائے گا۔ پریویس ڈسکشن ساری کی ساری ایک ایک کر کے جو تھی وہ فیل ہو گئی تھیں۔ جی، منظر وسیم صاحب، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئندہ ہفتے جو کویت ہے وہاں پر یمن صورتحال سے متعلق بات چیت جو ہے وہ ہوگی، اس سے آپ کتنی امکانات جو ہیں وہ رکھنی چاہیے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گی یہ بات چیت؟ جی، میرے خیال میں تو کہ یہ ہر طرف سے جو ہے پریشر ایسا بن گیا ہے اور اکانومیز ایسی چل رہی ہیں ان تمام ممالک کی کہ ان کے پاس زیادہ آپشنز ہیں نہیں اس کو جنگ کو سسٹین کرنا، اور کیونکہ اس جنگ کو جیتنا تقریباً ناممکن سا لگ رہا ہے۔ دونوں طرف ہی تھوڑے بہت کبھی ایک جگہ پر بڑھ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے دوسری جو پارٹی ہے جو سعودی لیڈ کولیشن ہے وہ کبھی کچھ حصہ گین کر لیتے ہیں، لیکن اوور آل امپیکٹ یہی چل رہا ہے کہ اسٹیٹس کو بن گیا ہے اور ایک وار آف ایٹریشن بن گئی ہے جہاں پر کہ نان سٹاپ
किलिंग हो रही है और लोग मर रहे हैं। कंपेयर टू सीरिया यहाँ पर डेथ टोल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन जो है वो काफी सीवियर हुआ है, जिसकी वजह से कि सऊदी एयरफोर्स है उसने काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये सिचुएशन हम देखते हैं, तो इसके अलावा और कोई हमें नजर नहीं आता कि दोनों ही पार्टीज जो हैं उनको इस वक्त सूट करता है कि ये जंग बंदी जो है खत्म की जाए और किसी टेबल के ऊपर बैठ के फैसला किया जाए। जी, बेहद शुक्रिया मंजर वसीम साहब आपका। और सामीन, बैकग्राउंड में इस म्यूज़िक का मतलब है कि आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने को है। नेक्स्ट वीक तक शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।